عمران خان کے کوئی 5-6 بار انٹرویوز کی ہیں. میں نے سلمان اکرم راجہ کا انٹرویو کیا ہے, میں نے لطیف کھوسہ کا انٹرویو کیا ہے, میں نے حامد خان کا انٹرویو کیا ہے. آپ کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ہے وہ تو میرے اسٹوڈیوز میں آ کے میرے انٹرویو ہیں. لیکن اگر میں نے جواد احمد کا انٹرویو کیا ہے کینیڈا میں تو مجھے گالیاں ہیں. میاں اظہر صاحب کو جو نون لیگ چھوڑنے پر مجبور کو میرا جرم ہے. آپ کا ہاں, پھر آپ کے بیٹے کو نہیں پتا ہوگا. راج گڑھ منو بھائی کا میں ہمسایہ رہا, جو میں نے بالی ووڈ کے تمام ٹاپ سٹارز کے انٹرویو کیے ہیں. انیل کپور, مادھوری دکشت, جتنے بھی, پریانکا چوپڑا. سب سے اچھی بات کس نے کی؟ میرا خیال ہے اکشے کمار نے کی, جس کو ہندوستان ٹائمز نے سٹوری چھاپی تھی. وہ دوبارہ وائرل ہوا وہ انٹرویو کہ جتنے پریس کلب کے کافی سارے صدور باہر چلے گئے. شہباز میاں, سرمد بشیر صاحب اور بھی ہوں گے, بدر منیر چودھری صاحب, آپ یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا صدر اس لیے بنتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں؟ سوال ہے, اس کا جواب جو ہے نا وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ درست بھی ہے کہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ ہے سر. یہ جو بسنت ہو رہی ہے نا, اس میں امریکہ سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے اوورسیز پاکستانی بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں. 10 سے 20 لاکھ روپیہ ایک بندہ خرچ کرے گا بسنت پہ. جی, پاکستان کو فائدہ ہوگا. جو 7-8 یوٹیوبر ہیں نا, انتہائی منحوس قسم کے سر, وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے. صحافی ہیں کینیڈا میں یا دوسرے معاشروں میں, جہاں تک آپ کی انفارمیشن ہے, وہی صحافی سوشل میڈیا پہ بھی جیسے ہمارے ہیں بیٹھ کے ویلاگز کر رہے ہیں اور بیٹھ کے سیاستدانوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کسی کو گندے الفاظ گالیاں تک لکھتے رہے. اگر وہاں ہوتا تو کیسے ہوتا؟ یہاں تو ثاقب نثار صاحب لا سیکٹری تھے فیڈرل, نواز شریف نے تو ان کو بنایا تھا, اور فیڈرل لا سیکٹری جو ہے وہ تو لائل بندے کو بنایا جاتا ہے نا. تو پھر ثاقب نثار صاحب نے بعد میں کیا کیا؟ 100% بھی اگر میں سیاسی مخالف ہونا, جو میں نہیں ہوں, مریم نواز کا مجھے تو اچھا لگا. ایک چھوٹا سا ایک سیمپل تھا میرے لیے کہ یار ہیومینٹی ہے, انسانیت ہے نا. کروڑ 2 کروڑ روپیہ ایک شادی کے لیے یہاں پہ خرچ ہوتا ہے. راحت فتح علی خان, عاطف اسلم بالی ووڈ نہ لیتا, سب سے ٹاپ ریٹڈ اور سب سے مہنگے آرٹسٹ ہیں پوری دنیا میں. مادھوری دکشت نے کیا کہا؟ مادھوری دکشت پاکستان آنا چاہتی ہے, شاہ رخ پاکستان آنا چاہتا ہے, انیل کپور پاکستان آنا چاہتا ہے. جو اگر کسی کو کوئی اریسٹ کر لیا جائے یا کوئی واقعہ ہو جائے, پولیس یا وہاں کا ادارہ جب تک اس کا نام ریلیز نہیں کرتی, ہم اخبار میں نہیں چھاپ سکتے, ہم ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں کر سکتے. آزادی صحافت پہ بہت جلدی حملہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ پاس ہی پڑی گئی. پھر یہ جو پیکا آرڈیننس, یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے یہاں پہ لوکل جو ہے سر, قانون سارے ٹھیک ہیں, استعمال غلط ہے. موجودہ پنجاب میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ پہلے بہتر تھے یا یہ بہتر؟ میاں نواز شریف صاحب کی اتفاق فاؤنڈری کے ایک بڑے کوئی مینیجر ٹائپ, انہوں نے میاں اظہر کو فون کیا. میاں اظہر کو کہا کہ جی یہ خبر تسی چھپوائی. انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور اس میں میرا کافی حصہ ہے کہ وہ نون لیگ سے ٹوٹ کے ادھر چلے گئے. بہت زیادہ سیاستدان ہیں جو خفیہ امریکہ, کینیڈا, برطانیہ کی سیر کرتے ہیں. لاہور پریس کلب کے صدر رہے, اور صدر کے بعد پھر کینیڈا کیوں گئے؟ یہ آپ کا بھائی پھر وائٹ ہاؤس میں بھی گیا ہے, وہاں بھی رپورٹنگ کی ہے. جیو نیوز سے ابھی بھی وابستہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج کی گل بات ایک بڑی پیاری شخصیت کے ساتھ. ایسی شخصیت ہے جو لاہور سے جن کا تعلق ہے لیکن مقیم وہ کینیڈا میں ہے. اور سب سے بڑی بات, یہ شخصیت جتنے بھی ہمارے پاکستانی کینیڈا جاتے ہیں ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں, ان کی ہاسپٹیلٹی بڑی مشہور ہے اور لوگ ان کو بڑا یاد رکھتے ہیں. جب سے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں, میں نے ان کی سوشل میڈیا پہ دعوتیں دیکھ رہا ہوں, ان کی تصاویر شیئر ہو رہی ہیں. وہ ایسی شخصیت ہیں, اور اتفاق سے وہ شخصیت میری کلاس فیلو بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا تعلق بھی ہمارے ہی شعبے سے ہے, صحافت سے وابستہ ہے, اور لاہور پریس کلب کے صدر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے. بدر منیر چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دوسری بات کہ وہ صحافت کو کینیڈا میں بھی زندہ کیے ہوئے ہیں. کینیڈا ون کے نام سے ان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے. تو آج ان سے
جو گل بات ہونی بڑی مزیدار ہونے والی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ بدر منیر بھائی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، اپنے بزی اسکیجول میں ٹائم نکالا، آخر آپ آئی گئے۔ بہت شکریہ نعیم ثاقب صاحب، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو گل بات ہے، گفتگو ہے، اس کا کوئی کسی اور کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے فائدہ ملے گا۔ وہ جتنے دوست دیکھنے والے ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس نے پڑھا ہے۔ اچھا، گل بات کی جو میں بات کر رہا ہوں، گل بات ایکچولی میرے شو کا نام بھی ہے اور میرا ایک اخبار ہے اس کا نام بھی گل بات ہے، اس لیے میں نے گپ شپ کا لوگوں کو یہ ہے کہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ماس کمیونیکیشن، ایسے نہیں ہے، تو یہ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے گپ لگا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ بلانے کا۔ بدر بھائی کیسا ایکسپیرینس رہا؟ لاہور پریس کلب کے صدر رہے اور صدر کے بعد پھر کینیڈا کیوں گئے؟ اچھا سر، جو سفر ہے میرا وہ تو ساہیوال، وہاں پیدا ہوا میں، وہاں پہ 7ویں 8ویں کلاس میں ایک گلدستہ، ایک رسالہ نکالا چھوٹا سا، پرنٹ مثلا پورا ترتیب دیا، لکھا، مضمون اکٹھے کیا اور پرنٹ کروایا 7ویں 8ویں میں، جب شعور اتنا اس وقت کے دور میں، آج تو 4تھی کلاس کا 3ری کلاس کا بچہ بڑا باشعور ہوتا ہے، اس وقت اتنا شعور نہیں تھا۔ پھر ساہیوال میں روزنامہ جمہورستان میں کالم لکھے، خبریں لکھی، آرٹیکلز لکھے۔ پھر ایک تھا روزنامہ مبصر فیصل آباد کا، اس میں بھی میں کچھ لکھتا رہا۔ پھر یہاں پہ لاہور سے آداب عرض والوں کا ایک رسالہ تھا چاند، جو میرا خیال ہے بڑا لوگ پڑھتے رہے، اس میں میرے آرٹیکلز، اس کا مطلب آپ لکھتے ہی رہے، پڑھا نہیں؟ لوگوں نے مجھے پڑھا۔ اچھا، تو یہ ہوا۔ پھر جو پیرنٹس تھے وہ تو جو ہمارے دیسی پاکستانی پیرنٹس ہیں، وہ تو ہر بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن میں کسی اور دنیا کا بندہ تھا، تو جعلی لاہوریوں ہوں۔ پھر میں نے پہلی جو ہجرت کی وہ ساہیوال سے لاہور کی طرف۔ یہ میرا ایک دوست ہے مرزا عامر بیگ، میں اور وہ آئے ہیں لاہور میں ٹرین کے ذریعے۔ مرزا عامر بیگ کون سے والے؟ نہیں، وہ ابھی وہ نہیں ہوں گے۔ مرزا عامر بیگ ہیں جو IT کے، اچھا ٹھیک ہے، اس میں کام کرتے ہیں۔ تو میں، اس کا موٹر سائیکل تھا، ہم نے گاڑی کارگو میں رکھا ٹرین پہ اور لاہور آ گئے۔ اچھا، راج گڑھ منو بھائی کا میں ہمسایہ رہا۔ اچھا، منو بھائی جہاں پہ رہتے ہیں تو اس کے 2-3 گلیاں چھوڑ کے چھوٹا سا کمرہ جس میں 2 چارپائیاں تھیں، وہ کرائے پہ لیا اور پھر جاب یہاں تلاش کرنا شروع کر دی۔ تو جاب نہیں ملی، چونکہ کہیں تجربہ کم تو کہیں تعلیم زیادہ، اس طرح کا کوئی چکر تھا۔ میری ایجوکیشن جو تھی BA بھی میں نے کمپلیٹ آ کے لاہور میں کیا۔ اچھا، پھر وہ واپس چلا گیا، مرزا عامر بیگ ساہیوال واپس چلا گیا۔ سر میں نہیں گیا، میں نے کہا نہیں، میں کینیڈا ہی جانا ہے۔ چونکہ جو میرے والد صاحب، جب میں آ رہا تھا نا، تو جب میں نے بتایا میں لاہور جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ رک نہیں سکتا۔ میں کہا اگر آپ کی اجازت ہوگی نا تو اللہ بڑا رستے میرے آسان کر دے گا۔ پھر انہوں نے پیسے دیے مجھے اور پھر میں لاہور آ گیا۔ ایک جو میری سمجھ سے باہر ہے، یہ جو ہجرت کی بات ہے نا، وہ کچھ چیزیں مجھے آج تک اس کا جواب مل نہیں پایا۔ میں کیوں گیا، میرے ساتھ کیا ہوا، کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ایک ہوتا ہے نا سلسلے۔ میں اور میرا دوست جو ہے نا، وہ بائک پہ، چونکہ ہمیں لاہور کے رستوں کا علم نہیں تھا، ہم کہیں بھی جاتے تھے تو ہم داتا صاحب پہنچ جاتے، داتا کی نگری جو ہے نا، وہ ہم داتا صاحب، داتا دربار پہنچ جاتے تھے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ 3 دن مسلسل ہوا، 3 یا 4 دن۔ اچھا، گھوم پھر کے جدھر سے بھی جانا، جدھر سے بھی اگر ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ لاہور میں کسی جگہ پہ بھی ہم جا رہے ہیں تو بائک وہ چلاتا تھا اور ہم وہاں پہنچتے تھے۔ چونکہ جب ہم ساہیوال سے چلے تھے تو ہم نے ایک ارادہ کیا تھا کہ یار جا کے نا وہاں دعا مانگنی، اپنے مستقبل کی، سلام کرنا ہے داتا صاحب کو، اور اس طرح کا ذہن میں تھا۔ ایسے ہی 3-4 دن کے بعد جب احساس ہوا کہ یار یہ ایک پورشن جو ہے نا وہ کہیں خلا پیدا ہو رہا ہے، یہ ایک دعا جو ہے وہ وہاں پہ جانا ہے ہم نے۔ نعیم ثاقب صاحب جب دعا مانگی ہے، اس کے بعد رستے نہیں بھولے، نہ داتا کی نگری کے، وہاں
यहाँ एक ऐसा आम घराने का मिडिल क्लास फैमिली, और फिर ये आपका भाई फिर वाइट हाउस में भी गया है, वहाँ भी रिपोर्टिंग की है, हज पे रिपोर्टिंग की है, जियो न्यूज़ से अभी भी वाबस्ता है। तो मतलब बहुत कुछ किया, पूरी दुनिया जो है ना वो एज जर्नलिस्ट भी देखी है, एज टूरिस्ट भी देखी है। फिर आपने बता दिया प्रेस क्लब नवाए वक्त में 10 साल रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने रोज़नामा शहाब से आगाज़ किया था। जंग अखबार में इश्तिहार छपा था, उनके दफ्तर गया, हाई कोर्ट के बैक पे वो ऑफिस था, और अब्बास काजिम उसके मालिक थे, जो जुगन काजिम जो टीवी एंकर हैं इसके वालिद थे, जिनके बारे में बाद में मैंने सुना कि मर्डर हुआ उनका। तो आशिक जाफरी साहब थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कागज़ और कलम दिया, उन्होंने कहा जी ये हाई कोर्ट है, बैक पे जाके कुछ खबरें लेकर आए। तो मेरे नॉलेज में बहुत बिल्कुल नहीं था, एक ब्लैंक पेपर होता है ना, वहाँ फिर मैं गया, कुछ खबरें लेकर आए, वापस आया, उन्होंने कुछ एडिट किया, और फिर शहाब के बाद रोज़नामा नौरोज़ शाम का एक अखबार निकला था, अली सुफियान अफाकी साहब ने निकाला, बहुत बड़ा नाम अफाकी साहब का, फिल्म राइटिंग में, डाइजेस्ट राइटिंग में बतौर सहाफ़ी अदीब बहुत बड़ा एक नाम था। तो उनके अखबार में काम किया। फिर परवेज़ हमीद साहब मुझे रोज़नामा मुसावात में ले गए, जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, सरवर सुखेरा साहब धनक वाले, हसन निसार उसी अखबार में थे, मैं फिर वहाँ पे गया। फिर सईद आसी साहब जो अभी भी एडिटोरियल इंचार्ज हैं नवाए वक्त के, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि जी आप नवाए वक्त आ जाएं। तो 1.5 साल लगा मुझे फैसला करने में कि मुझे जाना चाहिए, चूँकि इधर एक नौजवानी भी, इनकलाबी भी बहुत कुछ था, और कोई ज़रूरतें भी इतनी बहुत बड़ी नहीं थी। फिर मैं नवाए वक्त में गया, जैसे आप बैठे हुए हैं, तो मुझे निज़ामी साहब ने मुझे एक सवाल किया था कि आप रोज़नामा मुसावात में काम किया इतना अरसा, तो जेले होंगे आप जेले थे, यही तो उन्होंने सवाल किया था। अच्छा। तो मैंने कहा जी इसी टैग को हटाने के लिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मैं वाहिद, अगर मैं ना कहूँ तो 4-5 लोग नवाए वक्त में जो बगैर रिटन टेस्ट के जिन्होंने जॉब की है, जिनको जॉब मिली है, उनमें आई वाज वन ऑफ देम, वरना नवाए वक्त में रिटन टेस्ट के किसी को जॉब नहीं मिलती। अच्छा। और फिर बहुत कुछ किया मैंने, बड़ी मेहनत की, अपनी जितनी खामियां थी वो मेहनत के ज़रिए मैंने नुमायां नहीं होने। अच्छा, रिपोर्ट बेसिकली तो आपका रिपोर्टर था, कौन सी बीट करते थे? मैं ज़्यादा जो सुपीरियर कोर्स थी मेरी, और फिर मैंने कुछ तालीम तो मास्टर 1-2 और किए थे, लॉ भी किया था, मास कम्युनिकेशन मैंने नहीं की थी। तो ये मेरे दिमाग में था, क्योंकि आप सहावत कर रहे थे इसलिए करने की जरूरत नहीं थी। मैं फिर कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया था, ये वाहिद पोर्शन है जो मैं सिर्फ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ नाजरीन के साथ, चूँकि आप उसके गवाह हैं। तो वो कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया था, फ्रेश ग्रेजुएट में था नहीं। तो फिर मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है। वहाँ से जस्टिस क़य्यूम साहब ने मुझे स्टे ऑर्डर दिया। फिर मैं यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म जमा करवाने गया, और फिर मेरे बाद जब पता चला ज़िया शाहिद साहब को कि ये काम हुआ है, तो फिर उन्होंने इम्तनान शाहिद का सेम पिटीशन की, और एक लड़की खातून है जो अभी कनाडा में, उन्होंने की, और ये मेरे ख्याल में 3 लोग थे। जब कोटा सिस्टम ख़त्म था, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर से पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे, फिर आपसे मुलाकात हुई, और ये पक्की बात है कि मास कम्युनिकेशन भी मैंने कर लिया। अच्छा, आपको फिर कैसा सफ़र लगा रिपोर्टिंग से, एक वो कह लेना कि जो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक का सफ़र, वो कैसा रहा? मैं कनाडा चला गया 2001 में। अच्छा, मैंने अपग्रेड किया अपने आप को, टेलीविज़न मीडिया मैंने पढ़ा वहाँ से, और मास कम्युनिकेशन की जो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री थी उसको अपग्रेड किया, टेलीविज़न मीडिया मैंने सीखा। वहाँ पे 2003 में मैंने रोज़नामा नहीं, हफ्ता रोज़ा अखबार पाकिस्तान का इजरा किया, वो अभी भी चल रहा है, वीकली अखबार है। उसके बाद उसी दौरान मैं पाकिस्तान आया, और मैं जियो न्यूज़, मेरे खावन नईम हाशमी साहब, मेहरबान मोहसिन, उनसे मिला। तो जियो न्यूज़ का एक ना ख़ास एक पैटर्न है, इनको पता चल जाए ना कि बंदा बाहर से आया हुआ है, उसको ऑफ़र ज़रूर करेंगे।
تو خاور صاحب نے کہا کہ یار جیو نیوز جوائن کرو. تو میں نے کہا کہ جی میں نے تو واپس چلے جانا. کہتا نہیں جوائن آپ کریں. تو خاور نعیم ہاشمی صاحب نے مجھے پرنٹ میڈیا سے جوائن کروایا, الیکٹرانک میڈیا, جیو نیوز. انٹرویو ہوا, اور وہ ایک بورڈ جو بیٹھتا ہے انٹرویو کے لیے, تو میری اس وقت ایک کتاب چھپی تھی جس میں حسن نثار صاحب اور منو بھائی نے لکھا تھا. غالباً وہ یہ کہانی نہیں ہے, میرے افسانے, شارٹ سٹوریز, کالمز تھے. تو انہوں نے کہا, میرے اسکرپٹ کے بارے میں پوچھا, تو میں نے وہ منو بھائی کا کر دیا آگے. انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی تھی مجھ پہ, اچھے میرے بارے میں الفاظ تھے. تو انہوں نے مجھے بہت اچھی سیلری پہ, میرے خیال میں جیو نیوز کے اس وقت اگر ٹاپ کے 8-10 بندے ہوں گے تو ان میں مجھے شامل کیا. اور آپ وہیں سے نہیں میں نے پھر یہاں جوائن کیا, یہاں آ گیا, ٹھیک, یہاں جوائن کر لیا. میرے خیال میں 8-9 مہینے 10 مہینے کام کیا میں نے, جس میں آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا وہ میں نے بہت بڑا 2005 میں. پھر واپس چلا گیا, پھر دوبارہ آیا, پھر 2-3 مہینے کام کیا. پھر لازم بات ہے ایک نصیب ہوتا, پھر مجھے انہوں نے کہا جی آپ جیو نیوز کینیڈا میں کریں. وہ ہم نے تو سنا تھا جب جیسے جیسے ہمارے ضیاء صاحب نے ہمیں ایک بات سمجھائی تھی کہ جو صحافی ناکام صحافی ہوتے ہیں وہ کلب کی وہ جو نا پولیٹکس کرتے ہیں, آپ تو کامیاب صحافی تھے. اچھا وہ جو دور تھا نا وہ خاص طور پہ نوائے وقت میں, جنگ میں بھی اس وقت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آپ پریس کلب کی پولیٹکس میں انوالو ہوں. بہت برا سمجھا جاتا تھا, چونکہ 2 بڑے ایک ادارے تھے, جنگ اور نوائے وقت. جنگ میں برا سمجھا جاتا تھا. جنگ میں ایکسیپٹ ہوا جب نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جنگ کا کاغذ کوٹا جو تھا اس کو کم کر دیا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا احتجاج اور یہ, تب میر صاحبان نے سمجھا کہ نہیں, پریس کلب اور یونین یہ وہ جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی, ہم نے پھر احتجاج کروایا, یعنی کہ صحافی کمیونٹی نے ہم نے احتجاج کیا, پریس کلب کے باہر بھی بہت سٹرگل کی. تب ان کو احساس ہوا. مجید نظامی صاحب بھی پسند نہیں کرتے تھے. ایک بندہ تھا دین محمد درد صاحب, اس نے یونین بنائی ہوئی تھی, وہ انقلابی ہے, اس نے یونین بنائی تھی, اس طرح وہ پریس کلب میں آنا جانا تھا, لیکن پسند نہیں کیا جاتا تھا. لیکن بہرحال پہلے میں فنانس سیکٹری بنا, پھر 2 سال کے بعد وائس پریزیڈنٹ بنا, اور پھر آپ سب دوستوں نے پریزیڈنٹ بنایا. ملینیم کا 2000 میں پریزیڈنٹ آف ملینیم میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. تو وہ یہ تھا کہ چلیں جو لوگ جنہوں کو نہیں پتا, جو آج ظاہر ہے نہ وہ لوگ رہے نہ وہ صحافی رہے, جو بڑے بڑے نام تھے, مجید نظامی تھے, جیسے شکیل الرحمان صاحب تھے, ضیاء شاہد صاحب تھے, اتنے بڑے بڑے نام پریس کلب کی سیاست کو اچھا کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بندہ وقت ضائع کر رہا ہے نا, ہاں, کہ یہ یہاں کا جو ٹائم ہے وہ کہیں وہاں جا کے دے رہا ہے. جب آپ صدر بنے آپ نے محسوس کیا کہ ان کی بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے ایک بہت بڑا رول ہے اخبارات اور چینلز ابھی ہیں, ان میں بڑا رول ہے. جتنا لاہور پریس کلب, جو ہماری یونینز ہیں صحافیوں کی, جتنی سٹرونگ ہوں گی ان کو فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے ان کو. ہاں یہ ہے کہ ایک ویلا قسم کا صحافی یا جو کام نہ کرتا ہو وہ اگر جائے گا, ان کو ویسے آج کل تو ان کی بھی ضرورت ہے, ویلے صحافیوں کی ضرورت تو ہے نا, تاکہ وہ کہیں مفادات ان کے تحفظ کریں. مجید نظامی صاحب, جو میں آپ کی کلاس میں پہنچا نا ماس کمیونیکیشن, تو مجید نظامی صاحب کے سامنے میں نے درخواست رکھی. میں کہ نظامی صاحب میرا زندگی میں نے کچھ پڑھ لیا ہے, ماسٹرز کر لی ہیں 1-2, میرا ایک بڑا خواہش ہے کہ یار میں صحافت میں ہوں اور میرے پاس ڈگری نہیں ہے جرنلزم کی, ماس کمیونیکیشن کی. تو پھر انہوں نے مجھے اس وقت یہ ایک بولا, انہوں نے کہا پھر تو آپ کام نہیں کر پائیں گے نا یہاں پہ, آپ پہلے پڑھ آئے ہیں. پھر میں کہا جی آپ نا میری پرفارمنس ہے نا ڈیورنگ اس ماس کمیونیکیشن کی اسٹڈی میں, اور آج جو ہے میری پہلے سے بہتر ہوگی, اور میں نے بہتر پرفارمنس دی. اور نعیم ثاقب صاحب, نوائے وقت کی ہسٹری میں صرف 2 لیٹرز جاری ہوئے تھے,
ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے، ایک عارف نظامی صاحب کے لیے اور ایک بدر منیر چودھری کے لیے. یہ نظامی صاحب کی محبت ہے. کبھی نوائے وقت نے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے داخلے کے لیے کبھی لیٹر جاری نہیں کیا تھا. بہرحال مجھے انہوں نے. اچھا، یہاں پہ آپ کی اچھی تنہات، یہ ایک بڑا پاکستان کا ادارہ جس میں ایک آپ رپورٹنگ کر رہے تھے. میں رپورٹنگ ہیڈ تھا. ہیڈ تھے، رپورٹنگ مطلب چیف رپورٹر تھے. اور اس کے بعد پریس کلب کے آپ صدر بھی تھے. تو پھر کینیڈا پاکستان چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اچھا، یہ ایسا سوال ہے، اس کا جواب جو ہے نا وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا کہ نہیں ہے. جواب کسی اوورسیز سے پوچھ لیں کہ یار یہاں پہ تو آپ اتنے پیسے تھے، یہ تھا وہ، آپ برطانیہ کیوں گئے، امریکہ کیوں گئے، یا کینیڈا کیوں گئے. دیکھو، جو تو گلف ہے وہ تو بیچارہ لیبر کے لیے جا رہا ہے. ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک ویل سیٹلڈ، میرے پاس عہدہ تھا، میں رپورٹنگ ہیڈ تھا، میں پریس کلب کا صدر رہا. کنیکشن یہ وہ سارے بن گئے. ڈاکٹر ہاسپٹل کے سامنے جی بلاک میں میرا گھر تھا، میرے پاس گاڑی تھی. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون سی بڑی وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ میری 2 بیٹیاں یہاں پہ تھیں. تو جب میں احساس کرتا تھا کہ یار یا تو میں لفافہ صحافی بن جاؤں نا، پیسے لینے شروع کر دوں، پھر تو میرے لیے ایک میدان کھلا تھا صحافت کا. سیکنڈلی کہ اگر میں پیسے نہیں لے رہا، حالانکہ میں، آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی سیلری ہوگی میری اس وقت. ظاہر بہت احساس تھا، ایک خدشہ تھا کہ یار میں بچوں کو، ایسا تو ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، میرے بچے کہاں پڑھیں گے نا. خدشات ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں 2001 میں وہ برے حالات بھی نہیں تھے، کوئی اتنے برے حالات. اور خاص کر آپ لوگ، یعنی ہم لوگ جس فیلڈ سے ہیں، ہمیں خبریں بھی ہوتی ہیں، ایکسیس بھی ہوتی ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. 3 کتابیں اس وقت میں لکھ چکا تھا، مثلا میرا الحمدللہ بہت کچھ تھا. لیکن ایک تو نصیب اس کو کہہ لیں، پھر خدشات کہہ لیں. اس کی بنیاد پہ ابھی میری 2 بیٹیوں نے MBA کیا. اچھا، ماشاءاللہ. 4 بیٹیاں ماشاءاللہ میری. تیسری بیٹی بیٹا، ہاں سب بیٹے ہیں ابھی 2 بیٹے آ گئے نا جن کی میں نے شادیاں کر دی ماشاءاللہ. تو تیسری جو میری بیٹی ہے وہ اس نے یونیورسٹی کمپلیٹ کیا کینیڈا کی جو سب سے بڑی جو بزنس اسکول ہے وہاں سے، اور ابھی وہ مائکروسافٹ میں جاب کر رہی ہے، بہت پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کی ٹیم میں. اچھا، ایک سوال اس سے بنتا ہے کہ جتنے پریس کلب کے کافی سارے صدور باہر چلے گئے، شہباز میاں، سرمد بشیر صاحب، اور بھی ہوں گے، بدر منیر چودھری صاحب، آپ یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا صدر اس لیے بنتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں؟ ہاں ایسے ہی ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ صدر جو ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ جنگ اخبار جوائن کر لیتا ہے. ہاں جی. اچھا، مجھے بھی آفر ہوئی اس ٹائم پہ کہ چونکہ وہ اطہر مسعود صاحب تھے نا جی، وہ پورا ایک گروپ ان کو نکال دیا تھا، مثلا ٹرمینیٹ کر دیا، نوکریوں سے نکال، جس میں ریاض شاکر صاحب تھے جنگ اخبار کے سپیریئر کورس کے رپورٹر، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، بڑی کم عمری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے بھی آفر ہوا، جن میں آفر کرنے والوں میں شفیق امان صاحب بھی شامل تھے اس ٹائم پہ، وہ پورے گروپ میں تھے. تو میں نے کہا کہ اب ان کو ضرورت ہے صدر پریس کلب کی، ایک صحافی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے قبول نہیں کیا. یہ جو آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں وہ اس وجہ سے نام ہے کہ وہ بڑے عہدوں پہ تھے. سینکڑوں صحافی مائیگریٹ کر چکے ہیں، کینیڈا میں بھی بیٹھے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، UK میں بھی بیٹھے ہیں، دوسرے ملکوں میں موجود ہیں. ہمارا نام اس وجہ سے ہے کہ ہم پریس کلب کے صدر رہے ہیں جی. ہاں یہ وجہ ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد صحافیوں کی بیرون ملک مقیم ہے. آپ صدر بننے سے پہلے جا چکے تھے یا بن کے گئے؟ بننے کے بعد. پہلے تو میں UK کا میرا ٹور تھا، اور پھر لیکن میں نے بعد میں ڈیسیجن لیا کہ مجھے جانا چاہیے. وہ میں نے بتا دیا کہ بچوں کے ذہن میں. دیکھیں بدر بھائی، یہ سارے آپ ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں ہم سے. بدر بھائی، یہ مطلب ایک صدر بنتا ہے، صحافی معاشرے کے لیے بڑی خبریں دیتا ہے، صحافی تلقین کرتا ہے، وطن سے محبت کی بتاتا ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہم نے رہنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے. اگر وہی مثلا مایوس ہو جائے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا، تو تھوڑا بیڈ امپیکٹ نہیں آتا باقی ریزیڈنٹس پہ؟ میرا نہیں خیال سر. اس کی ریزن اتنی آبادی بہت ہے آپ لوگوں کی.
آپ تو سارے جتنے گھر ہیں وہ تو جو ریلوے کی ٹرین ہے اس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. ہر بندہ دماغی، ہم آبادی میں تو اضافہ کر رہے ہیں نا. تو اگر چلے بھی جا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں لمز ہے، بڑی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، اتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں مثلاً، پڑھ رہے ہیں لوگ نا. تو اس میں جو ایک نیگیٹو ایک پروپیگنڈا ہے نا کہ جی اوورسیز چلے گئے اور برین ڈرین ہو گیا، میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، دنیا کی ساری آبادی ایک دوسرے ملکوں میں جتنی زیادہ آبادی ہوگی آپ سنبھال نہیں سکتے. جی اس کے بعد 5-10 سال کے بعد آپ پاکستان کی آبادی کا اندازہ کریں تو باہر جائیں گے، اور پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے تو دیوالیہ پن کا شکار نہیں ہوا. پیسے تو یہی بھیجتے ہیں. لیکن سر یہ بات آپ کو سننا پڑے گی، لیکن نا ہم سے نفرت کرتے ہیں. کون؟ لوگ نہیں یہاں پہ. کیوں؟ آپ سے تو نہیں، اوورسیز پاکستانیوں سے نا جب بیان سنتے ہیں نا ایک وفاقی وزیر خارجہ آصف کا کہ یہ تو ڈیڈ باڈیز لاتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، بیانات جب ہم سنتے ہیں، یار سر میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میرے ساتھ مناظرہ آپ کر لیں، میرے ساتھ مناظرہ منسٹر صاحب کر لیں، کوئی بھی کر لے، میں ثابت کر دوں گا اعداد و شمار کے ذریعے، کیلکولیشن کے ذریعے، حالات و واقعات کے ذریعے کہ بدر منیر چودھری زیادہ محب الوطن ہے پاکستان کے وزراء سے، پاکستان کے پرائم منسٹر سے، پاکستان کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں، ہم زیادہ محب الوطن ہیں. آپ ہم پر یہ نہ شک کریں کہ جی یہ مایوس ہو کے چلے گئے. وہ تو ایک نہیں، اس کی وجہ ایک بنی نا، جو آپ نے بھی حالات دیکھے ہوں گے کہ جو پاکستان کے خلاف بہت سارے جو ہمارے نادان دوست ہیں، نادان بھائی ہیں، کتنی تعداد میں، مطلب جتنی بھی جو نظر آتے ہیں 5-7 ہوں گے. اچھا سن لینا، انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کے خلاف مطلب ایسا پروپیگنڈا بھی کیا، ایسی باتیں بھی کی جو بحثیت ایک پاکستانی نہیں کرنے ایک بند. کتنے ہیں وہ لوگ؟ دیکھو 2 چیزیں ہیں جو آپ کا کوشچن ہے نا، وہ میں سمجھ رہا ہوں. ایک تو ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ درست بھی ہے، کہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ مائنڈ سیٹ بنا کیوں؟ جب آپ گالی دیں گے مجھے، جب خواجہ آصف صاحب گالی دیں گے، جب اور وزراء گالی دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو، جب اوورسیز پاکستانیوں کو ابھی کچھ بہتر بھی چیزیں ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گالیاں پہلے تو نہیں دی تھی نا، بعد میں ہی دی ہے نا جب حرکتیں ایسی ہوئی. تو کہاں سے؟ نہیں ایسے تو نہیں. میں بھی ہوں نا، میرے جیسے بھی لوگ موجود ہیں نا، تکلیف تو سر ہوتی ہے. آپ اس کو سالو کرنے کی بجائے ایک مسئلے کو آپ اس کو آگ لگاتے ہیں، چنگاری کو اس کو تیلی دیتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے آپ اوورسیز پاکستانیوں کو بہتر انداز میں ٹریٹ کریں، اور وہ وہاں پہ سر پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں نا، 60% لوگ واپس آ جائیں آپ کے ملک میں اگر سسٹم بہتر ہو. 60% 70% واپس آ جائیں گے یہاں پہ، آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے ہم لوگ. انویسٹمنٹ جو ہے، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جو حالات کی وجہ سے واپس لے کے جاتے ہیں. سر یہ جو بسنت ہو رہی ہے نا، اس میں امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے اوورسیز پاکستانی بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں. اور ایک چھوٹی سی فگر ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم کا، 10 سے 20 لاکھ روپیہ ایک بندہ خرچ کرے گا بسنت پہ. پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر آپ حالات اچھے ہوں تو ماحول اچھا ہو، سیکورٹی ٹھیک ہو، یہ سب واپس آنے والے قوم ہیں کہ ان کو برا نہ سمجھیں. سر ریاست پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو سوتیلی اولاد نہ سمجھیں. نہیں ابھی تو بہت دیکھیں نا، ہم بہت پکے سچے پاکستانی ہیں جو 7-8 یوٹیوبر ہیں نا، انتہائی منحوس قسم کے. سر وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے. آپ ان لوگوں کو اب بلائیں تو صحیح نا. نہیں ابھی دیکھیں بدر بھائی، ابھی تو گورنمنٹ نے بھی بڑی فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہے، بڑا ان کے لیے اپریسیشن ہے سر، اپریسیشن ہے. میں سبزہ میں ایک میرے بھائی ہیں، میں جب باہر نکلا نا تو مجھے میں نے اوپر دیکھا، میں کہا گوشہ مزدور. میں نیچے دیکھا تو وہ جو مزدور اپنی دہاڑی کے لیے صبح کے ٹائم بیٹھتے ہیں نا، ان کا شیڈ بنایا گیا اور گوشہ مزدور لکھا. مجھے کتنا اچھا لگا یار. 100% بھی اگر میں سیاسی مخالف ہوں نا، جو میں نہیں ہوں، مریم نواز کا، مجھے تو اچھا لگا. ایک چھوٹا سا ایک سیمپل تھا میرے لیے کہ یار ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے نا.
انہوں نے ایک جس کا بھی آئیڈیا تھا ٹھیک ہے یار کمال کا آئیڈیا ہے, آپ اس کو ریڈیو کو انہوں نے جو کیا یار کتنا اچھا آئیڈیا تھا. کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا آئیڈیا. لاہور بہت اچھا لگتا ہے. تکلیف پتہ کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم 18 گھنٹے 14 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, اوورسیز کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, یار شکلوں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کسٹم والے ہیں, ایف آئی اے والے ہیں, سب دوست ہیں, ان میں آئی ڈونٹ نو ان کے چہروں پہ کیا پرابلم ہے سر, مسکراہٹ کیوں غائب ہے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ ویلکم نہیں کرتے. میں نے تو قاسم علی شاہ صاحب کو کہا, انہوں نے میرا لیکچر رکھوایا تھا کمال شفقت سے, تو میں نے ان کو بولا, میں کہ یار ان کی کاؤنسلنگ کرو بھائی صاحب, ایک بندہ آ رہا ہے جو آپ پیسے لا رہا ہے, پیسے لا کے یہاں خرچ کر رہا ہے, ہمارے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, ہم یہاں سے وہ برائڈل یہاں سے لے کے جاتے ہیں, ان کی شاپنگ کروڑ 2 کروڑ روپیہ ایک شادی کے لیے یہاں پہ خرچ ہوتا ہے. بچیاں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, میں اپنی فیملی کو لے کر آتا ہوں, میں نران کغان دکھاتا ہوں, میں پازیٹیو دکھاتا ہوں پاکستانی. میری 2 بیٹیاں وہاں پہ ہوئی, ان سے پوچھو نیشنلٹی, وہ کہتے پاکستانی ہیں, وہ بائی برتھ کینیڈین ہیں. یار ہم برے نہیں ہیں نعیم ثاقب صاحب, آپ اپنا جو ایک تعصب والی اینک ہے نا وہ اتاریں. ہمیں اب تو دیکھیں گورنمنٹ بڑی, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یار یہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے, مجھے یہ چھوٹی سی بات ہے نا یار. ٹھیک ہے, آپ امریکہ گئے ہیں, مسکراہٹ تو پاکستانیوں کے لیے بھی نہیں ہے, تو میرا نہیں ہے نا, میں سیکھ گیا ہوں نا, میں کچھ سیکھ گیا ہوں, میں کچھ ٹھیک ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایمانداری تو سانو بھی نہیں لبدی, تھانے جائیے کتے بھی جائیے. تو سر یہ دیکھیں, تھانہ, پٹوار خانہ, ایئرپورٹس, اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا, یہاں پہ پاکستانی ہو, اوورسیز پاکستانی ہو, جب تک ان کو صحیح طور پہ انصاف نہیں. اسی سے ریلیونٹ ایک بدر بھائی کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ آپ چونکہ یہاں کا معاشرہ دیکھا, آپ نے پاور کوریڈورز کی رپورٹنگ بھی کی, آپ ملے بھی, آپ کی ایکسیس بھی تھی لوگوں کے ساتھ, پھر آپ وہاں چلے گئے, تو آپ کو ڈفرینس کیا نظر ہے؟ نہیں ویسے سوسائٹی میں کیا ڈفرینس؟ سوسائٹی میں سر وہ دیکھو, عام سی بات ہے, سب نے سنی ہوگی کہ میں بینک جا رہا ہوں نا, تو بینک میں آپ دیکھیں کہ ایک گورا ہے نا آگے جا, میں ادھر کھڑا اور کلر ہے میرا, اس کو پتا ہے یہ کوئی پاکستانی, کوئی ساؤتھ ایشین, کو مسلمان, کچھ اس طرح کا ہے. یار وہ دروازہ کھول کے کھڑا ہے, دروازہ کھول کے کھڑا ہے کہ میں اندر جاؤں. یہ سوسائٹی اچھا یہاں پہ نہیں. یہاں پہ ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں یہاں پہ میں خود ڈرائیو بھی کرتا ہوں, تو میں گاڑی چلا رہا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے کوئی آگے نکلنے دے. وہ ایسے کوئی نہ کوئی آپ آگے جائیں, آگے آئے گا. مثلا برداشت چلا لیتے ہیں گاڑی یہاں پہ ہم. ہمارے 2 چیزیں میں کرتا ہوں لائٹر موڈ پہ. بچے بھی جب وہ بیٹھتے ہیں نا, تو وہ کہ بریک پہ پیر ہے اور ہارن پہ ہاتھ ہے, 2 چیزیں اگر آپ کو چلانی آتی ہے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. سیکنڈلی صحافت جو ہے نا, صحافت میں کیا صحافت پہ وہاں پہ ہم کسی جو اگر کسی کو کوئی اریسٹ کر لیا جائے یا کوئی واقعہ ہو جائے, پولیس یا وہاں کا ادارہ جب تک اس کا نام ریلیز نہیں کرتی, ہم اخبار میں نہیں چھاپ سکتے, ہم ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں کر سکتے. ڈیڈ باڈی کی تصویر چھاپنا انتہائی بڑا حد تک آمیز, ہم کرائم سمجھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ ڈیڈ باڈیز, لاشیں ہم جس طرح دکھاتے ہیں, تصویر جس طرح اخباروں میں چھپتی ہے, جس طرح ٹی وی لائیو کوریج کرتے ہیں, وہاں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پہ انسانیت جو ہے, جب وہاں پہ انسان ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, اور اگر رسپیکٹ نہیں ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے. یہ فرق ہے. بہت اچھا ہے پاکستان, بہت پیار ہے. ایک بات اور بتائیں کہ یہاں تو پھر سارے صحافی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی پابندیاں ہیں پریس پہ, بڑی مطلب وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بڑا قدغن ہے, بڑی پابندیاں ہیں, میڈیا آزاد نہیں ہے, میڈیا بالکل کنٹرول میڈیا ہے. تو باہر اور ایسے میں ایسا ہے آپ کو لگتا ہے؟ ہمارے جو پروفیسر مغی صاحب, اللہ جنت میں جگہ دے, اور جو جتنے دوسرے ٹیچرز تھے, ڈاکٹر اے آر خالد, احسن اختر ناز صاحب, وقار صاحب, وقار ملک صاحب, اور بھی کافی تھے. اچھا, جو شفیق جلندری صاحب وہ چیئرمین تھے. جب میں ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے گیا شفیق جلندری صاحب کے پاس, انہوں نے کہا یار یہ تو لے لیا تم نے لیٹر, نظامی صاحب نہیں دیں گے, تو پھر نظامی صاحب کا بھی لیٹر لے گیا.
شفیق جلندری صاحب کیا بات کیا بات ہے، اساتذہ کی اللہ ان کو صحت تندرستی دے، وہ حیات ہے اور بڑی مطلب ایکٹیو بھی ہیں، ملتے جلتے. لاسٹ ٹائم انہوں نے میرا حال مولانا ظفر علی خان جو ٹرسٹ ہے اس میں میرا لیکچر رکھوایا تھا. بہت گریٹ. اساتذہ کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں. سر وہاں جو پڑھا تھا نا ایک لائن کے جو آزادی ہے صحافت کی وہ ذمہ داری سے منسلک ہے. بالکل پڑھا نا میں نے، آپ نے یہ بالکل ایسے پڑھا. وہ وہاں پر ہے، یہاں ذمہ داری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بندہ گرفتار ہو تو وہاں پہ نام نہیں دے سکتے جب تک وہ سر ڈرگ میں چلا گیا، مرڈر میں، کہیں بھی چلا گیا. یہاں نام ابھی ہوتا ہی نہیں. اچھا ایک تو مائنر ہے نا جو 16 سال 18 سال سے جو کم ہے، اس کا تو نام دے ہی نہیں سکتے آپ. یعنی کہ وہ کہہ دیا کہ جی وہ 16 سال 17 سال 15 سال کا ایک بچہ جو ہے، بچی ہے جو وہ. سیکنڈلی سر آپ اس کا بھی نام نہیں دے جب تک پولیس سے آپ کو پوری خبر نہ آ جائے کہ کیا ہوا ہے. تو اور یہاں پہ مجھے مجھے اگر پتا ہے نا کہ پاکستانی کمیونٹی یا انڈین کمیونٹی یا فلاں، مجھے واقعے کا پتا ہے، پولیس نے نہیں بتایا، مجھے پتا ہے، میں دے نہیں سکتا کہ کیوں ریزن ہے کیوں گرفتار کیا گیا اس کو، جب تک پولیس اپنی انویسٹیگیشن یا ایک مناسب موقع پہ ریلیز نہیں کرتی اس انفارمیشن کو. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر وہ اپنی آپ کو یہ جو ہمارے صحافی روز پلے کارڈ لے کے نکل آتے ہیں کہ جی آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا ہے. آزادی اچھا پاکستان میں ذمہ داری نہیں. اچھا آزادی صحافت پہ بہت جلدی حملہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ پاس ہی پڑی گئی. آزادی جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے نا ہمارے. دیکھیں نہ تو ہم ذمہ دار ہیں، دونوں طرف گڑبڑ ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی گڑبڑ ہے، وہ بھی ناجائز کرتی ہے. جی ہمیں بھی ذمہ داری نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب شاخیں زیادہ ہو گئی نا. میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اور گندا میڈیا ہے. 3 ہیں، 2 نہیں ہیں سر. میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ نئی ٹرم میں آپ کو دے رہا ہوں. میڈیا، سوشل میڈیا اور گندا میڈیا. اب گندے میڈیا والے اچھا ادھر سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی بیٹھ کے جتنے مرضی ویلاگ جیسے میں کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے سر. آپ نے دیکھا نہیں کہ برطانیہ جو ہوا جو اینٹی اسٹیٹ نہیں، جو اینٹی اسٹیٹ دیتے تھے یا کسی پرسنل کے خلاف دیا ہے تو وہ وہاں کی عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا نا. سر نہیں دے سکتے آپ وہاں پر. لیکن یہاں پہ بھی کوئی سر وہ دیکھیں نا، آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے نواز شریف کو گالیاں دینی ہیں، شہباز شریف کو دینی ہیں، اداروں کو دینی ہیں، تو وہ نہ شہباز شریف کرے گا کیس جا کے، نہ ادارے کریں گے، نہ یہاں پہ فیلڈ مارشل کیس کریں گے. تو وہ اس وجہ سے ان کو آزادی ملتی ہے. نعیم ثاقب کے خلاف کوئی کر کے دیکھے، اب یہاں بیٹھ کے وہاں جائیں، آپ کو پیسے، آپ تو امیر ہو جائیں. آرڈیننس یہ وہ سارا کچھ ٹھیک، یہاں پہ لوکل جو ہے سر قانون سارے ٹھیک ہیں، استعمال غلط ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آ جاتے ہیں. اگر نہ ہو قانون تو ٹھیک ہے، قانون تو سارے ٹھیک ہے یار. قانون تو اس سے پہلے بھی ٹھیک تھے. حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ ہے، ڈیفیمیشن کا جو لیکن کبھی کسی کو ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ ہے نا عدالتوں کی کمزوری ہے نا سر. قانون پہ عمل ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، قانون پہ عمل ہوگا. قانون تو موجود ہے، قانون غلط نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے والے غلط ہوتے. اچھا بدر بھائی، یہاں پہ ہوتا ہے کہ اکثر کوئی ایک ایسی نام نہاد سا ڈمی اخبار ہوتا ہے، اس کے کسی بھی بندے کے خلاف خبر بڑی چھاپ دی اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی. ایسے ہوتا رہا، آپ نے اس وقت بھی دیکھا، ابھی ہو رہا ہے. اور لیکن ہوا کیا کہ جب کسی اس بندے نے جس کے خلاف آپ نے خبر چھاپی ہے، اس نے اس پہ کوئی اپلیکیشن دے دی، اس کے خلاف کوئی FIR کٹوا دی یا کوئی درخواست دے دی، تو پھر آزادی صحافت پہ صحافی باہر آ جاتے ہیں. صحافی باہر آ جاتے ہیں، حملہ ہو جاتا ہے آزادی صحافت پہ. غلط ہے نا سر. یہی پرابلم ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن جو ہے نا صحافی کی، پہلے بھی مسئلے تھے لیکن کم تھے. آج سے 20-25 سال پہلے اس وقت ہم نے صحافی کا جو ڈیفینیشن رکھی تھی نا، وہ یہ تھی کہ صحافی وہ ہے جس کے گھر کا کچن صحافت سے چلتا ہے. چونکہ اس کے بعد معاشرہ چینج ہوا، لوگوں نے اپنے سائڈ بزنس شروع کی، اور اب میں کہتا ہوں کہ صحافی کو حلال کمانے کے لیے سائڈ پہ بزنس کرنا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے نا مالی طور پہ. لیکن وہ اب سر میں نے تو 3 کیٹیگریز آپ کو دے دی ہیں نا. اچھا مجھے اب جو صحافی ہے نا اس کو بھی فرق محسوس کرنا چاہیے کہ میں نے گندے میڈیا کے جو لوگ ہیں وابستہ
جو سو کالڈ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا یا نہیں کھڑے ہونا، نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک اور بات بتائیں مجھے، کیا وہاں پہ جتنے صحافی ہیں کینیڈا میں یا دوسرے معاشروں میں، جہاں تک آپ کی انفارمیشن ہے، وہی صحافی سوشل میڈیا پہ بھی جیسے ہمارے ہیں بیٹھ کے ویلاگز کر رہے ہیں اور بیٹھ کے سیاستدانوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ نہیں ہے یار، یہ مجھے نظر نہیں آیا کوئی ایسا ویلاگ۔ وہاں پر انٹرویوز کرتے ہیں، انٹرویوز ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سکرین پہ کچھ اور ہیں اور سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، لیکن وہ اپنی جرنلزم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی۔ اگر بڑے اخبار کا ایک رپورٹر ہے یا بڑے اخبار کا، بڑے چینل کا ایک اینکر ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی صحافت کر رہا ہے، گند نہیں کر رہا وہ۔ یہاں پہ یہ بہت پرابلم ہے نا کہ سکرین پہ آپ کچھ اور نظر آ رہے ہیں، آپ ادھر گئے ہیں، دوسری طرف گئے ہیں، تو آپ نے لاپ آ گیا ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کو پسند نہیں ہے سی ایم یا پی ایم کو پسند نہیں ہے، ایک پارٹی پسند نہیں، دوسری پارٹی کا بندہ آیا تو آپ نے اس کی 24 گھنٹے نیگیٹو رپورٹنگ شروع کر؟ 24 گھنٹے نہیں ہے، وہاں پہ جو میڈیا، جیسے امریکن میڈیا ہے، کینیڈین میڈیا ہے، ان کی اپنی ویژن ہے ان کا۔ اگر ان کو کوئی پسند نہیں ہے تو اس کے خلاف کمپین نہیں چلاتے، اس کی ان چیزوں کو جو پسند نہیں ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دیکھو اب میڈیا تو ہے، اب آپ کو خبر تو چاہیے نا، ایسا ہے ایڈیٹوریل لکھتے ہیں، اور دوسرا لیکن وہ بیس لیس نہیں ہوتا، وہ کسی بیس پہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے اس کے یہ ماضی میں یہ چیزیں وہ کرتے ہیں، ایسا وہاں پہ منع نہیں ہے، اور باقاعدہ کرتے ہیں۔ اخبارات کے جو مالکان ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے یار یہ کس مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے، یہ جو چینل ہے یہ کیسا ہے، اس طرح کا موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ذمہ داری بھی ہے، لمیٹیشن بھی، یا لمیٹیشن سے کراس کر ہی نہیں سکتے۔ وہ صحافت ہے ہی نہیں، اگر آپ نے حد سے تجاوز کر دیا ہے وہ صحافت نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جس طرح یہاں پہ بہت سارے کسی ایک پارٹی کے ایکٹیوسٹ بن کے، ترجمان بن کے، اور ایسی مطلب پرسنالٹیز کے بارے میں ایسے القابات، ایسی چیزیں، کسی کو گندے الفاظ، گالیاں تک لکھتے رہے، اگر وہاں ہوتا تو کیسے ہوتا؟ میرا نہیں خیال سر، وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر میں کہتا ہوں کسی نے کر دیا تو کیا لا سر؟ وہ تو سر اس کی پراپرٹی گئی، اس کا سب کچھ ہی گیا۔ اتنے سخت قسم کا فیصلہ آئے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، کوئی بھی ہے سر، یہ ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ وہ جائے گا کہیں بچ کے نہیں جائے گا۔ وہ تو ہم فرض کرو میرے خلاف کو کمپین چل رہی ہو، میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں، ایک الگ بات ہے، لیکن اگر میں کرنا چاہوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر قانون سیدھا، کوئی عدالتیں حکومت کی نہیں ہیں، کوئی جج کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں۔ یہاں تو ثاقب نثار صاحب لاء سیکرٹری تھے فیڈرل، نواز شریف نے تو ان کو بنایا تھا، اور فیڈرل لاء سیکرٹری جو ہے وہ تو لائل بندے کو بنایا جاتا ہے نا، تو پھر ثاقب نثار صاحب نے بعد میں کیا کیا؟ تو سیاسی جماعتوں کے جج، سیاسی جماعتوں کے صحافی، سیاسی جماعتوں کی ہر چیز، یہ ایک عجیب سا ہے پاکستان۔ آپ 2000 میں گئے اور 2001 میں گئے، تقریباً 25 سال، لیکن اس دوران میں نے جیو نیوز میں 1.5 سال کام اور آپ آتے جاتے بھی رہے، آپ نے بڑے ادوار دیکھے، آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا، اس کے بعد پرویز الہی کا دور بھی دیکھا، آپ نے شہباز شریف کا دور بھی دیکھا، محسن نقوی صاحب بھی دیکھے، بزدار بھی دیکھے، ظاہر ہے آتے بھی رہے ہوں گے، دیکھتے بھی۔ آپ کو موجودہ پنجاب میں اگر میں بات کروں، موجودہ پنجاب میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ پہلے بہتر تھے یا یہ بہتر؟ نہیں، لاہور تو ہمیشہ شہباز شریف صاحب ہوں، میرا خیال بزدار جو پی ٹی آئی کے چیف منسٹر تھے ان کے حوالے سے تھا بھی، اور نظر بھی آ رہا تھا کہ یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ باقی یہاں پہ لاہور میں، پنجاب میں کام تو ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھانے، پٹوار خانے اور کئی ایسی جگہ پہ ابھی بھی جو ہے وہ گڑبڑ ہے سر، پیسے چلتے ہیں۔ پٹوار خانے والا تو کھیل ختم ہونے لگا ہے نا۔ اللہ کرے سر، اللہ کرے، مجھے پرسنل ایکسپیرینس تو اچھے نہیں ابھی تک، جو اتھارٹی نہیں بن رہی ہے نا، جن کو گرین سرٹیفکیشن مل رہی ہے، یہی چیز ہے سر۔ یہاں پہ ایک ریڈی والے سے لے کے ملک کا جو سب سے بڑا عہدیدار ہے، اس نے نا کمیٹیاں ڈالی ہیں، 50,000 روپے سے لے کے 50 ارب تک، وہ کمیٹیاں پوری کر رہا ہے۔
وہ گھر سے نکلتا ہے کمیٹی پوری کر رہا ہے, لوگوں سے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے. ایک تو مسائل ہیں, میں ایک پتہ نہیں بتانا چاہیے یا نہیں, جب میں لاہور پریس کلب کا صدر بنا نا, تو چونکہ کیٹیگری ہے نا اخبارات کی, جیسے جنگ, نوائے وقت, ڈان, نیوز نیشن, خبریں اور اس طرح کے, اب یہ بعد میں آئے ہیں ایکسپریس اور دنیا, دن اخبار. تو ایک اور بھی تھا نا, ایک بی کیٹیگری, پھر ایک سی کیٹیگری. اب بی اور سی والوں کو سیلری ملتی نہیں. وہ میں نے پریس کلب میں آ کے نا ایک رول بنایا, میں کہ جی اندر کوئی پیسے نہیں لے گا, جڑا لفافہ والا کام ہے نا تسی اندر نہیں لو گے پلیز, اندر بند ہے. وہ ایک نام میں نہیں لوں گا, وہ ایک رپورٹر تھا بی یا سی کلاس کا, اس نے کہا بدر صاحب تانوں نا میں اپنے گھر لے کے جانا. وہ ہر بار میں ٹالتا تھا. ایک بار میں پریس کلب آیا, میں کہا چلو جی, میں اس نے کہا جی میرا موٹر سائیکل, میں کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. وہ مجھے نا اندرون شہر لے گیا سر. وہ چھوٹا سی گلیاں اور پھر ایک عام سا ایک گھر تھا. تو کارنر میں کچن تھا, جو اوپن کچن ہوتا ہے نا, کوئی چھت بھی نہیں تھی اس میں نا, تو وہ چولہا اور وہ ایک منظر آپ یاد کر لیں. اس نے کہا جی آپ نے منع کیا مجھے کہ پیسے نہ لیں, تو وہ چولہا دیکھ رہے ہیں. میں کیا کہتا ہوں پیسے نہ لوں, وہ چلتا نہیں. واہ, وہ میرے دماغ میں آیا. پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار بات سنو, یہ صحافت تم نے لازمی کرنی, کچھ اور کر لو. میں نے ڈگری بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, یا تو ایجوکیشن ہو نا, آپ دوسرے اخبار. میں نے بھی تو یار بی کلاس سے شروع کیا نا, میں نے صرف ایک جا کے نوکری لیا, وہ بھی بغیر سفارش کے. پھر میں نے اپنی خامیوں کو چھپایا محنت سے, اور پھر مجھے آج تک میں نے درخواست نہیں دی کسی جگہ, مجھے آفر ہوئی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, ہونا بھی ایسی چاہیے. اگر مجھے آفر ہوئی ہے, تو اپنا کام کر کے آگے بڑھو نا یار. آپ نے صحافت میں اگر اس وجہ سے آپ آئے ہو کہ پیسے ملیں گے یا ٹوٹ ٹپا ہوگا, اس طرح کا کام ہوگا. پریس کلب کا میں جب صدر تھا نا, تو پیپلز پارٹی کے ایک مقامی عہدیدار صاحب آئے مٹھائی لے کے. انہوں نے مجھے کہا کہ بدر صاحب بڑا مزہ آیا ہے, مسئلے حل ہو جانے ہیں, تسی بھائی جی اپنے پریس ریلیزیں لاتے تھے نا دفتروں میں. تو انہوں نے کہا یہ کام تسی میرا کرنا ہے سر. میں کہا دسو جی کی کام؟ کہتے یار میرا منڈا جڑا ہے نا, وہ صحافی بنانا ہے. میں کہا کس یونیورسٹی میں, کالج میں, یہ وہ؟ نہیں کہتا وہ تے میٹرک بھی نہیں کر سکیا, پڑھائی چو اگے نہیں گا, تیز بہت ہے. تیز کہنا اتنا ہے, ہلے میں تہاڈے نال گل کر رہے ہیں کہ انہوں بنانا ہے صحافی. اس نے اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے پریس ابھی لکھوا لیا. تو اگر آپ نے موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ صرف پریس لکھوانے کے لیے آپ نے یہ شعبہ یا کام کوئی آپ 2 نمبر کر رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے اخبار کا کوئی کارڈ لیا ہے. ایک ٹریفک کے انسپیکٹر تھے, مجھے نہیں پتا اب کہاں پہ ہیں, وہ پریس ریلیزیں تقسیم کرتے تھے, پی آر آفس میں تھے یا کیا تھا, آ کے نا وہ ہر دفتر میں آتے تھے. اسی دوران صدارت کے دوران وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا یار یہ پریس کلب کی جو ممبرشپ ہے, یہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ تو اس وقت ہوگا 2 سال 4 سال 5. میں نے انہیں بتایا یار 5 سال ہو. تو کہتے ٹھیک ہے سر. تو وہ ٹریفک کے انسپیکٹر تھے یا سارجنٹ جو بھی تھا, وہ اس میں تھے ٹریفک پولیس میں. انہوں نے اپنا جیب سے کارڈ نکالا, نام لے ہی دیتا ہوں, روزنامہ دن کا. انہوں نے کہا جی میں اتنے سب ایڈیٹر. واہ واہ واہ. تو مجھے پریس کلب کا ممبرشپ لے گا. تو سر جی یہ جو جال سازی ہے نا جرنلزم میں, تو وہ بنانے والے بھی تو ایسے ہی ہیں نا, صدروں انہوں نے بنا دیا نا, کارڈ بنا دیا. وہ آئی ڈونٹ نو, وہ لائٹر مون میں فیصل آباد میں سب سے زیادہ اخبارات چھپتے رہے نا پورے پاکستان میں, سب سے زیادہ ڈیکلیشن فیصل آباد میں. تو پولیس ٹریفک والے نے روک لیا نا, ایک کو پریس لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں بھائی, کہتا پریس کیڑا اخبار؟ انہوں نے کہا جی اخبار کا نام لیا. وہ ٹریفک والے نے اپنے جیب سے کہا, کہتا میں ایڈیٹر ہوں اس اخبار کا جس کے تم ہو نا. تو سر جب جرنلزم کے جب دروازے جو ہے نا وہ دیمک کھا جائے نا, تو پھر ایسی جعلی قسم کے لوگ آتے ہیں. اور جب میڈیا گندا ہو جائے نا, تو پھر اینٹی اسٹیٹ
यूट्यूबर जन्म लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने, चले मैं सवाल को और तरीके से करता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान फंसाना चाह रहे थे। नहीं फंसाना नहीं चाह रहे। कितने बार आपके, जिस तरह देखा हमने कि 2-3 पार्टियां ही हैं हाँ। पाकिस्तान में, बार इलेक्शन लड़ती हैं, या एक वो कहते हैं ना आदत सी बन जाती है इलेक्शन लड़ने की। तो सहाफत में भी मौजूदा दौर में देखा कि यही कुछ चेहरे हमें बार नजर आते हैं, इसकी क्या वजह, ऐसा होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि सर वो गंदी होगी ना, सहाफत भी गंदी होगी ना। वो पहले दफ्तर में 1 या 2 तर्जुमान होते थे पॉलिटिकल पार्टीज के, और हमें पता होता था कि यार ये तर्जुमान है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 1-2 सहाफ़ी हैं, बाकी सारे तर्जुमान हैं। खबर नहीं रोकी जा सकती थी तब भी। हाँ ये होता ज़्यादा उस वक्त, ये होता था प्रिंट मीडिया में कि डकैती की खबर जो है ना वो 4 कॉलम से 2 कॉलम करवाने के लिए पुलिस का प्रेशर होता था। कहा ये जाता था, हमने भी जब गए तो सीखा कि खबर रुकती नहीं है। खबर क्यों रुकेगी यार, वो आप कहीं ना कहीं फसाद हो। मैंने सर मियां अजहर साहब की खबर दी डेली रोजनामा नवाए वक्त में, जो समझा जाता है क्रेडिबल, ये शरीफ नहीं, और कि ये शरीफ फैमिली और निजामी साहब बहुत करीब, नवाज शरीफ और उनका बड़ा रिलेशन था। तो मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो इन्होंने मॉडल टाउन में शुरू किया था कि जी एक MNA और उसकी हल्के के लोग ना आके तकरीरें करें, बयानात या जो कुछ भी है, उन्होंने एक गैदरिंग करते थे। तो मियां अजहर साहब आ गए, वो MNA थे और वो उनके हल्के के आ गए। तो मियां अजहर साहब ने तकरीर कर दी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। और मियां नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो उनका एक रंग इधर उधर जा रहा था। उस दिन सलमान गनी साहब जो नवाए वक्त में मुस्लिम लीग की बीट करते थे, उस दिन छुट्टी थी, मैं इंचार्ज था, तो मुझे जाना पड़ा। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, नून लीग के जो वहाँ के ओहदेदार और इस तरह के जो लोग थे, शक्ल से वाकफ नहीं होंगे थे, तो बीट रिपोर्टर्स को जानते, वो बीट रिपोर्टर्स को जानते। तो मैंने सारी जो खबर थी मियां अजहर साहब की, वो तो खिलाफ थी नवाज शरीफ के। तो मैं वापस आया, मैंने कहा यार खबर तो चलनी चाहिए यहाँ। मैंने ट्रिक किया, मजीद निजामी साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी मियां अजहर साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है। कहते क्या कहा? मैं कहा ये सर महंगाई और मसले मसाइल ये वो। उन्होंने कहा जी अवाम तक समरात नहीं पहुँच रहे, आप बात बड़ी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। तो मैं कहा जी सर ये खबर ज़रूर चलनी चाहिए। मैंने एक ग्राउंड बना दी, उसके बाद मैंने ख़बर लिखी, निज़ामी साहब को भेजी, वो साथ ही कोठी उनकी थी। तो उन्होंने वो एक M लिखते थे, जिसको हम कहते थे बतख बना दिए ना, M लिख के वो न्यूज़ रूम तक आ गई। अब निज़ामी साहब के दस्तखत से अप्रूव्ड खबर है। वो तौसीफ अहमद खान साहब शिफ्ट इंचार्ज थे, उन्होंने आए, कहते यार खबर साढ़े ही छपनी पैनी। फिर उन्होंने कहा यार 3-4 ना वो कुछ और छोटी छोटी खबरें में दो। तो वो 4 कॉलम 5 कॉलम जो ना फ्रंट पे छपी, एक पूरा बॉक्स, तस्वीरें और मेरी खबर। जब सुबह खबर छप गई तो मियां नवाज शरीफ साहब की इत्तफाक फाउंड्री के एक बड़े कोई मैनेजर टाइप, उन्होंने मियां अजहर को फ़ोन किया। मियां अजहर को कहा कि जी ये खबर तुसी छपवाई साढ़े खिलाफ ही। उन्होंने कहा यार मैं क्यों मैं छपवा देती। उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा दे दे। वो जो मियां अजहर साहब PTI में और उनका जो पॉलिटिकल विजन चेंज हुआ ना, वो आपका ये आपकी खबर से उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। अच्छा उन्होंने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में मेरा नाम लिखा कि यार ये बदर मुनीर चौधरी जो है वो रिपोर्टिंग करने आया, मेरा कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ये उन्होंने खुद छापा है। तो उन्होंने इस गुस्से में दिया कि मुझे इत्तफाक फाउंड्री के मैनेजर के ज़रिए बदतमीज़ी की गई है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसमें मेरा काफ़ी हिस्सा है कि वो नून लीग से टूट के इधर चले गए। वाह यानी कि मियां अजहर साहब को जो नून लीग छोड़ने पर मजबूर को मेरा जुर्म है, आपका। हाँ, फिर उनके बेटे को नहीं पता होगा। लेकिन ये मैं हिस्ट्री आज बता रहा हूँ आपके साथ उसमें। अच्छा आपने वहां जाके टीवी शुरू किया तो कैसा बना? देखिए एक तो मैं जियो न्यूज़ का करता रहा और फिर न्यूज़पेपर खोला। फिर 7-8 साल पहले मैं अक्सर यहाँ पे भी आके कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी कहता हूँ। उसकी रीज़न सर ये है कि अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और ये डेली की बुनियाद पे अगर आपने खुद नहीं देखा, तो सर आप समझें कि आप मर गए, आप साफ ही नहीं रहे।
آپ کو آگے جانا پڑے گا. پھر میں نے 7-8 سال پہلے کینیڈا ون ٹی وی اردو چینل ہے وہاں پہ پاکستانی. کیسا رہا ایکسپیرینس؟ ٹاپ ریٹڈ ہے سر, ٹاپ ریٹڈ ہے الحمدللہ. اپنا اسٹوڈیو سارا اپنے اسٹوڈیوز ہیں اور 3-4 پروگرام ہم ڈیلی جو ہے وہ ایئر پہ جاتے ہیں. 40-50 جو ہیں وہ سارے ویسے تو وہ والنٹیئرز ہیں جو اپنی جابس کر رہے ہیں لیکن آ کے یہاں پہ ٹائم دے رہے ہیں. ٹیکنیکل سٹاف جو ہے ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں جو باقی ہیں. تو آپ کا وہاں سورس آف انکم کیا ہے؟ اشتہارات ہیں سر, اور اچھے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ گورنمنٹ یہی کرتے ہیں اور کوئی جاب نہیں کرتے؟ نہیں, میرے اور بھی بزنس ہے. اچھا, بزنس جو ریئل اسٹیٹ کا. اچھا, میں یہ تو بہت اچھا ہو گیا. ہاں, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک پورا تھا نا کہ جو صحافی وہ ہے جس کا کچن جو ہے وہ صحافت سے چلتا ہو, اب وہ میں تعریف چینج کر رہا ہوں, پہلی بار میں بتا رہا ہوں. صحافی وہ ہے جس کا کچن چلتا ہو, جس کا کچن چلتا حلال رزق سے کچن چلتا ہو. کہیں ریڈی لگا لو, کہیں کوئی ریسٹورنٹ چھوٹا سا کھول لو, کہیں کوئی آٹو ورک شاپ میں شیئر کر لو, کچھ کر لو. صحافت جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ اپنے لمیٹیشنز تو ہوتی ہے لیکن مزہ آئے گا پھر آپ کو صحافت کرنے کا. لیکن اگر آپ نے 31-30 تاریخ سوچی ہے نا کہ اگر مجھے سیلری نہیں ملے گی تو میں دودھ والے کے پیسے نہیں دوں گا, صحافت چھوڑ دیں سر. کوئی چاہیے نہیں, کچھ اور کام کر لیں. اور لوگوں نے کیے ہیں سر, ہمارے جب میں نے بھی کیے ہیں, ہم نے بھی چھوڑ کے. ہمارے دور میں نا صحافی کچھ چھوڑتا نہیں تھا, وہ کہتے جی یہ ایسی چیز ہے یہ چھوڑی نہیں جا سکتی. میں نے ابھی دیکھے ہیں لوگ گئے ہیں دوسرے شعبوں میں گئے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے. ہاں کیے نا, ہاں صحافت بھی کر رہے ہیں, میں بزنس بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. کوئی شرمندگی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے, نہیں ہوگی انشاءاللہ. مطلب نہ صحافیوں کو ہونی چاہیے دوسرا کام کرتے ہوئے. میں تو کہتا ہوں کریں سر, کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر شرمندگی ہوگی. تو پھر پتا کیا ہوگا, آپ کلب میں 1 سال کے بعد کسی امیدوار کا انتظار کریں گے کہ وہ آپ کے کنٹین کا بل دے دے اور ساتھ آپ کی وہ جو فیس ہے اینول فیس جمع کریں. ایسے نہیں سر, یہ صحافت نہیں. آپ آگے بڑھیں. اچھا مجھے دوسرا بتائیے کہ یہاں سے بہت سارے پاکستانی جاتے ہیں, آپ ان کے میزبان ہوتے ہیں؟ نہیں یار, میزبان تو نہیں ہوتا. ابھی شاہ زیب خانزادہ گئے تھے, مجھے گالیاں پڑی کہ میں میزبان تھا. ان کو ٹرولنگ ہوئی تھی ایک مال میں, پرائیویٹ وزٹ پہ جاتے ہیں شاہ زیب وہاں پہ نا, ان کے لاز جو ہیں وہ کینیڈین ہیں تو وہ بڑا پرائیویٹ وزٹ ہوتا ہے ان کا. تو وہ کسی مال میں شاپنگ کر رہے تھے, تو ایک وہ شاہد بھٹی ہیں غالباً ان کا نام, وہ آئے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے ان کی جو بیگم تھی وہ شاہ زیب سے بات کر رہی تھی اور یہ خفیہ ویڈیو بنا رہے تھے. اور جب شاہ زیب اور ان کی مسز کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ویڈیو بنا رہے ہیں, تو انہوں نے منع کیا. پھر وہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے سب نے دیکھا, اس نے بدتمیزی کی. اور جو ایک خاص جو گروپ ہے وہ بدتمیزی نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں اس نے بہت بڑا جہاد کیا ہے. تو اس کے بعد نا وہ رکن پارلیمنٹ ہے اقرا خالد وہاں پاکستانی نژاد, ان سے ملے, میں نے نہیں ملایا. اس کے بعد پیٹرک براؤن ہے, میئر ہیں, انہوں نے بھی انوائٹ کیا ان کے پاکستانی جو سٹاف تھا اس کو, انہوں نے مجھے بلا لیا ایز کولیگ جیو نیوز کے, اور ویسے ہی ایز میڈیا پرسن کے مجھے پیٹرک براؤن نے بلا لیا. وہ میری تصویر انہوں نے سوشل میڈیا پہ آفیشیل جاری کر دی. اس کے بعد ایک پروگرام مجھ پہ ہوا پورے کا پورا کہ یہ جو میٹنگز ہیں, یہ جو ہوسٹ کیا ہے شاہ زیب خانزادہ وہ یہ بدر نے کیا. تو میں ہر ایک کو ہوسٹ نہیں کرتا, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ہوسٹ کروں. جو بھی آتے ہیں نا, آرٹسٹ ہوں, پولیٹیشین ہوں, کچھ بھی ہو, تو وہ میں انٹرویو کے لیے بلاتا ہوں. اور اگر وہ موقع دے دیں تو چائے پانی ساتھ پیتے ہیں. میں جو ہے نا وہ یہ جو مجھ پہ ایک ہے نا کہ جی میں تو پھر یہ جو ٹرولنگ ہوئی نا اس کے بعد میں نے 15 تصویریں سوشل میڈیا پہ دیں کہ یار بات سنو, شاہ زیب کی میرے ساتھ تصویر ہے, اور لیکن میں نے عمران خان کے کوئی 5-6 بار انٹرویوز کی ہیں. میں نے سلمان اکرم راجہ کا انٹرویو کیا ہے, میں نے لطیف کھوسہ کا انٹرویو کیا ہے, میں نے حامد خان کا انٹرویو کیا ہے. آپ کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ہے وہ تو میرے اسٹوڈیوز میں آ کے میرے انٹرویو ہیں. لیکن اگر میں نے جواد احمد کا انٹرویو کیا ہے کینیڈا میں تو مجھے گالیاں ہیں. جب میں نے مسلم لیگ نون کے کسی بندے کا انٹرویو کیا ہے گالیاں ہیں. اور شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ تصویر میری چھپی ہے تو مجھے گالیاں ہیں. تو بھائی باقی جو ہیں جو میں نے کیے ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, تو مور دین ویلکم. میں میزبان بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن کوئی بھی آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے
کہ میں اس کا انٹرویو کروں, میں اپنے اسٹوڈیو میں بلاؤں اور میں. اچھا چلیں, آخری سوال, سب سے وہاں آپ نے جو ٹی وی بنایا وہاں پہ سب سے مزہ زیادہ انٹرویو کرنے کا کس کا آیا؟ یار سارے جتنے بھی ہیں آرٹسٹ ہیں وہ آئے ہیں, بڑے بڑے جتنے کوئی بھی نام ہو, جتنے پولیٹیشین آئے ہیں وہ آئے ہیں, آپ کے اسپیکر جو بھی آتا ہے وہاں پہ وہ انٹرویو میں تو کرتا ہوں. زیادہ 99% تو اسٹوڈیو میں تشریف لے آتے ہیں, کوئی 1% ہے جو مجھے جانا پڑتا ہے. جو مجھے اچھا لگا ہے نا وہ اسٹوڈیو سے باہر لگا ہے, جو میں نے بالی ووڈ کے تمام ٹاپ سٹارز کے انٹرویو کیے ہیں, کوئی 2 منٹ کا ہو یا 10 منٹ کا ہو یا آدھے گھنٹے کا ہو. جن کے میں نے نہیں کیے ان کے 2-3 نام میں بتا دیتا ہوں, جن کے نہیں کیے. باقی کوئی بھی نام لیں گے میں نے انٹرویو کیا. میں نے امیتابھ کا نہیں کیا ابھی تک, میں نے سلمان خان کا نہیں کیا, ملاقات ہوئی ہے وہ انٹرویو نہیں دیتے. میں نے پریتی زنٹا کو ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے انکار کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی بالی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز ہیں کوئی بھی نام لیں گے میں نے ان کا انٹرویو کیا. عالیہ بٹ آئی نہیں وہاں پہ, نہ آئفا میں گئی ہے وہ. آئفا کے میں نے 2 بڑے کور کیے, وہ آئی بھی نہیں. تو ان سے میں نے پاکستان کے حوالے سے سوال کیا. ابھی بھی گوگل کریں, یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں میرا انٹرویوز موجود ہیں. ان کو میں نے پاکستان کے جو پاکستانی جو فین ہیں, میرے سگنیچر کویشچن ہے کو بہت بڑا تو کیوں پیدا ہوئے, کہاں پیدا, یہ تو میں نے انٹرویو نہیں کیے. پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے وقار کے لیے, تاکہ وہ تھوڑا سا نا ایلیویٹ ہو میرا ملک. تو میں نے کہا کہ جی پاکستان کے فینز اور یہ وہ کیا پیغام ہے, پاکستان جانے کا دل چاہتا ہے اور کس شہر میں جانا چاہیں گے. انیل کپور, مادھوری دکشت, جتنے بھی, پریانکا چوپڑا, آپ ان کے نام ڈالیں اور ساتھ پاکستان ڈالیں تو ان کے انٹرویو نکلتے ہیں. وہ مجھے اچھا لگا. زبردست. دوسرے ملک میں نے ان کا بھی کیا جنہوں نے پاکستان کے خلاف فلموں میں کام کیا تھا, انوپم کھیر, اور ان کا بھی میں نے کیا. اور بھی ایسے کئی آرٹسٹ. ویسے آپ نے انٹرویو اتنے کیے بالی ووڈ سٹارز جو سارے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ پاکستان کے خلاف ہیں یا نہیں؟ سر چونکہ نا وہاں پہ بھی ماحول انتہا پسندی کا ہے نا, اور خاص طور پہ ابھی جو وہاں پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب, وہ ایسا ماحول ہے کہ وہ کھل کے بات کر نہیں سکتے. لیکن جب سر میں نے پوچھا ہے, رکے ہیں میرے سامنے, مجھے 1-on-1 بات کی ہے, پاکستان کے حوالے سے اچھی بات کی ہے, پاکستان کوئی خلاف بات نہیں. کون سا بالی ووڈ سٹار آپ نے لگا کہ پاکستان کی بڑی تعریف کرتا ہے, اس کے حق میں بات کرتا ہے؟ سارے ہی سر, 1 to all. سب سے اچھی بات کس نے کی؟ میرا خیال ہے اکشے کمار نے کی, جس کو ہندوستان ٹائمز نے سٹوری چھاپی تھی, وہ دوبارہ وائرل ہوا وہ انٹرویو, اور وہ ہندوستان ٹائم میں جائیں گے اکشے کمار پاکستان کوئی ایسے چیزیں لکھیں گے نا, تو ہندوستان ٹائم نے وہ جو میں انٹرویو لے رہا ہوں وہ اس کی تصویر چھاپ کے اکشے کمار کو ہندوستان ٹائم نے ٹرول کیا. اس نے کہا یار یہ سیاست ہے بھائی, ہمارا کیا کام ہے, سرحدیں یہ وہ. اور میں بھی اس پہ یقین رہا. یار دیکھو ٹینک جو ہے نا وہ اپنا اپنا ہے, ٹھیک ہے, ٹینک نہیں ہے کسی کا, ٹینک میرے ملک کا ہے. لیکن فوڈ, کھانا پینا, زبان, شاعری اور کلچر, اداکاری, سنگنگ, یار یہ نہیں ہے, یہ سب کا ہے, یہ سب کا ہے, یہ میرا بھی ہے. راحت فتح علی خان, عاطف اسلم بالی ووڈ نہ لیتا, سب سے ٹاپ ریٹڈ اور سب سے مہنگے آرٹسٹ ہیں پوری دنیا میں. بالکل ایسے ہی 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ ایک شو کا لیتے ہیں, ڈالر, 10 لاکھ ڈالر وہ لیتے ہیں بیکاز آف بالی ووڈ. تو وہ ہمیں ماننا چاہیے. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ لڑیں جھگڑیں یہ وہ, میرا ملک ہے, میں تو اب پاکستان کی بات کروں گا, لیکن یہ جو کلچر ہے نا یہ ان کو ذرا سافٹ کرو یار. سکھ یاتری ان کا یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں نا, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ باجی پگڑی بننی سی تسی لاہور کسی چوک کسی جگہ کسی رائڈ لئی ہوئے, رکشے دی, تانوں یہ نہیں کہا کہ پیسے نہیں, تاڈے کول پیسے نہیں لینے. 100% سر نعیم صاحب 100% وہاں پہ سکھ یاتری واپس گئے ہیں, انہوں نے کہا یار انہوں نے کیا پیسے نہیں لینے, روٹی کھائیں پیسے نہیں لینے, رکشے پہ بیٹھے پیسے نہیں, کیب میں بیٹھے نو پیسہ, آپ کپڑے خرید رہے ہیں نہیں جی نہیں, ایک بار ہی ضرور کہہ دیں کہ بھائی تاڈے کو پیسے لینے. اور چیلنج ہے, میں نے ریڈیو کے لائیو شو میں کہا تھا
جہاں پہ ساؤتھ ایشین انڈین کمیونٹی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں, آدھے گھنٹے میں یہاں پہ موجود ہوں اس ریڈیو پہ, انڈین ریڈیو تھا, میں کہا کوئی انڈین بندہ, انڈین پنجابی یہ کہہ دے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا پاکستان میں, ہاں, تو کوئی ایک کال نہیں آئی. جتنی کالز آئیں 50-100 کالیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے اپنے دل جو ہے نا کھول دیے. پاکستان ویسے ہی یار بڑے دل والا ہے. مادھوری دکشت نے کیا کہا تھا یار, وہ جو میری آپ کی عمر کے سب لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے خوابوں کی شہزادی رہی ہے یار, وہ بھی پاکستان آنا چاہتے, سب آنا چاہتے ہیں. مادھوری دکشت پاکستان آنا چاہتی ہے, شاہ رخ پاکستان آنا چاہتا ہے, انیل کپور پاکستان آنا چاہتا ہے. جتنے بڑے سٹارز ہیں وہ کہتے ہیں جی لاہور دیکھنا ہے. جیسے کسی ایک سٹار نے مجھے انہوں نے کہا, وہ میں نے سنا ہوا ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیا, میں جمنا چاہتا ہوں, کہتا ریئلی ایسے لوگ. اور ان کے چہروں سے, یہ نہیں ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں یار, ان کے چہروں سے, ان کی باڈی لینگویج سے اس وقت مجھے پتا چلا وہ آنا چاہتے ہیں. پاکستانی پولیٹیشین ادھر جاتے ہیں, جب آپ سے ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی جیسے پاکستان میں ادھر جا کے ذرا گل مل جاتے ہیں؟ کون سے پولیٹیشین سے آپ کو لگا؟ یہ جو ہے راجہ اشرف صاحب بھی گئے تھے, ان کی تصویر چھپ گئی تھی. ہاں, یہ پرائم منسٹر تھے میرے, یا اسپیکر تھے میرے خیال میں, اسپیکر تھے. ان کی تصویر چھپ گئی تھی نیاگرا فال میں بیٹھے ہوئے نا, وہ ایک اس کا ٹور ہوتا ہے اندر, ایک بوٹ میں جاتے ہیں. اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا, تو پھر وہ جو ٹرولنگ کرنے والوں نے ان کی ایسی کی تیسی پھیری کہ جی وہاں سیلاب آیا ہوا ہے, تو یہ نیاگرا فال کا سیلاب دیکھنے آئے ہیں. پھر ان کی ایک تصویر چھپی سی این ٹاور پہ نا, ایک ریوالونگ ایک مہنگا سا ایک ریسٹورینٹ ہے اوپر, تو وہ کھانا کھا رہے تھے, اس پہ بھی ٹرولنگ ہوئی. تو پھر میں نے جا کے, وہ انٹرویو دے نہیں رہے تھے, تو پھر ان کے ساتھ ان کے پی آر او یا اسسٹنٹ تھے, میں ان کو سمجھایا, میں کہ یار انٹرویو دے دو, یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو پھر میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا. کئی ایسے آتے ہیں سر, ملتے نہیں خاموشی سے. ابھی امیر مقام صاحب آئے تھے ایئرپورٹ پہ, مجھے ملے, تو ادھر سے آ رہے ہیں, تو میں نے ویڈیو بھی بنایا ان کا, اور ساتھ تصویریں وغیرہ بات بھی کی. تو پھر جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا یار یہ پرائیویٹ ٹور ہے. تو مجھے کوئی کہہ دینا آف دی ریکارڈ ہے یا پرائیویٹ ٹور ہے, تو پھر میں نہیں لگاتا ہے. بہت زیادہ سیاستدان ہیں جو خفیہ امریکہ, کینیڈا, برطانیہ کی سیر کرتے ہیں, کہیں اسپاٹ ہو جائیں کسی ایئرپورٹ پہ تو وہ تصویر آتی ہے. اور ورنہ میرا خیال ہے کہ 60-70% ایسے ٹورز ہیں جن کا مجھے آپ کو کوئی نالج نہیں ہے, وہ جاتے ہیں وہاں پہ. ہمیں کہہ دیں کہ آپ نہ میڈیا کو دیں, تو پھر کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی کا ہو, پی ٹی آئی کے بہت لوگ آتے ہیں, ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں بھائی صاحب, اور بڑے بڑے بیرسٹرز جو ہیں ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں. اور ان بچوں کے لیے جب وہ جاتے ہیں ان کی گریجویشن پہ, ہمیں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری پکچر نہ دیں, نہ انٹرویو کریں. اس طرح کا ہے سر. بدر بھائی بہت بہت شکریہ, آج بڑا مزہ آیا گفتگو کا. ہماری جو گل بات تھی وہ ایک کوئی باضابطہ پروگرام نہیں تھا, یہ اس طرح کی دو دوستوں کی جرنلزم کے حوالے سے ہم نے جو کوشش کی کہ کچھ نالج آپ کو بھی دے سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.